اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کی آیات اور ضرب المثل نازل کی ہیں۔ جن کے دلوں میں ریب ہے وہ انکار کے طور پر، توہین و تحقیر کے طور پر ان آیات کے بارے میں اور اضراب الامثال کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ان آیات کے نزول سے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، انکار ہے ان کے اس لہجے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہیں، البتہ بہت ساروں کو ان آیات اور ان مثالوں سے گمراہی بھی ملتی ہے، اور جن کو گمراہی ملتی ہے ان آیات سے گمراہ ہوتے ہیں وہ فاسقین ہیں۔ فاسقین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے نظام سے باہر زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر اور اس کے مطابق معاملات زندگی اور امور زندگی بجا نہیں لاتے، انجام نہیں دیتے۔ اور ان فاسقین کی 3 نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، یا 3 اہم کام ان کے ذکر کیے گئے ہیں جو دلیل ہیں کہ یہ اللہ کے نظام سے باہر اور اللہ کے راستے سے باہر ہیں۔ پہلی ان کی خصلت یا خصوصیت یہ ہے کہ یہ عہد الہی توڑ دیتے ہیں۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کا عہد توڑ دیتا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی ہے ہر وہ چیز جس کے وصل کا اور جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کو مربوط رکھنے کا اور ان کے ساتھ مربوط رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم و فرمان دیا ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، قطع وصل کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور اسی وجہ سے خسارے میں بھی ہیں۔ خوب یہ 3 خصوصیات جس کی وجہ سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، البتہ بعد میں دیگر آیات میں ان خصوصیات میں اضافہ ہو جائے گا، یہ فہرست لمبی ہو جائے گی، یعنی فساق کی اور بھی علامتیں ہیں، لیکن بنیادی اور اہم علامتیں جو انسان کو مکمل طور پر دین سے باہر اٹھا کے رکھ دیتی ہیں اور فاسق کا عنوان اس پر صدق کرتا ہے، وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور اس کے قرینہ سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ دین خدا کی یہ 3 بنیادیں ہیں
دین کے اندر آنے کے لیے، رہنے کے لیے، یا مومن رہنے کے لیے یہ 3 بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک عہد اور وفائے عہد، اور دوسرا وصل، مرابطہ و رابطہ، ان تمام امور کے ساتھ جن کے ساتھ مربوط رہنے اور متصل رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ رشتے، وہ تعلقات جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، جن سے ایمانی معاشرہ قائم ہوگا، بنے گا اور باقی رہے گا، ان رشتوں کو، ان تعلقات کو قائم رکھنا، جوڑ کے رکھنا۔ اور تیسری چیز ہے زمین کے اندر اصلاح، یعنی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے تدبیر کی ہے، جو اس کے لیے نظام مقرر کیا ہے، اسی حالت میں اس کو اللہ کی دی ہوئی شکل پر اور اللہ کے دیے ہوئے نظم پر اس کو باقی رکھنا، یہ اصلاح زمین ہے، اور اس کے مقابلے میں فساد فی الارض ہے۔ بس یہ 3 بنیادی ارکان ہیں دین کے، عہد، وصل اور اصلاح۔ اور قرآن کریم میں ان تینوں کو مزید تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کچھ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اور کچھ بعد میں مزید وضاحت کے ساتھ ہو جائے گا کہ عہد کی جزیات کیا ہیں، وصل کی تفصیلات کیا ہیں، مرابطہ کی، اور اسی طرح اصلاح زمین کی کیا خصوصیات ہیں۔ لیکن یہاں اس آیہ کریمہ میں فاسقین کی خصوصیات کے طور پر ان کا ذکر آیا ہے کہ فاسق وہ افراد ہیں اور وہ لوگ ہیں جو یہ 3 اعمال مرتکب ہوتے ہیں، 3 قدم اٹھاتے ہیں اور دین سے باہر چلے جاتے ہیں۔ فساد فی الارض قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے، مفسد اور افساد و فساد، اور پہلے ہم سابقہ آیا میں اس کی بات کر چکے ہیں، اس کا معنی بھی اور اس کے مقابل جو اصطلاح ہے اصلاح کی، اس کی بھی وضاحت کر چکے ہیں، لیکن اس آیا کی حد تک بھی اس کا تکرار ضروری ہے۔ آیا 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 اور 12 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ان 2 آیات کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ اصلاح کس چیز کا نام ہے، اور اس کے مقابلے میں فساد و افساد کس عمل کا نام ہے۔ اصلاح ارض یہ بھی اصطلاح ہے، مراد اس سے زمین جو عام طور پر مختلف زبانوں میں زمین کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں زمین میں رہنے والے خصوصاً انسان مراد نہیں لیے جاتے۔ مثلا زمین کی خصوصیات جب ذکر کی جاتی ہیں تو زمین سے مراد یہ کرہ، یہ گولا فلکی جو منظومہ شمسی سے تعلق رکھتا ہے اور سورج کے گرد، سورج کے مدار میں گھوم رہا ہے اور قائم ہے، اور خود اس کا اپنا مدار ہے جس کے گرد ایک اور گولا، ایک اور کرہ بنا میں چاند، قمر اس کے گرد گھومتا ہے۔ اس کو ارض کا ایک مصداق کہا گیا ہے۔ اور باقی امور کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو ما فی الارض کے ذریعے سے قرآن میں اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یا جو کچھ زمین کے اوپر ہے، بس 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، زمین اور ارض و ما فی الارض۔ انسان ما فی الارض میں ہے، یا انسان زمین کے اوپر ایک مخلوق ہے دیگر مخلوقات کی طرح اپنی منفرد خصوصیات کے ساتھ، لیکن جب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اصلاح ارض اور فساد ارض یا افساد فی الارض یا مفسد فی الارض،
تو اس سے مراد وہ زمین کا حصہ نہیں ہے جو انسان کے بغیر، جس کو ہم کرہ کہتے ہیں، گولا کہتے ہیں، جس میں مٹی ہے، جس میں پتھر ہیں، جس میں پہاڑ ہیں، جس میں سمندر ہیں، کہ اگر انسان نہ بھی ہو تو اس کو ارض کہیں گے ہم، یہ کرہ ارض ہی کہلائے گا۔ لیکن فساد فی الارض کا تعلق انسان سے ہے، انسانی معاشرت سے ہے اور انسانی ماحولیات سے ہے، وہ چیز جو زمین پر انسان سے تعلق رکھتی ہے اور انسانی زندگی میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ مثلاً اس وقت ہم فساد فی الارض میں متعدد چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں، جیسے اس وقت حالیہ نسل کو جو مشکل درپیش ہے وہ زمین کے موسم کا بگاڑ ہے، فساد موسمی ہے جو انسان کے ہاتھوں انجام پایا ہے۔ خوب چونکہ اس کا تعلق انسان سے ہے، اگر انسان کو بیچ میں سے منہا کر دیں تو باقی زمین کے لیے شاید یہ موسمی تبدیلیاں یا موسمی شدت یا موسمی دگرگونی یہ فساد شمار نہ ہو بلکہ بہت اچھی چیز ہو، جیسے بارشوں کا زیادہ ہونا اور سیلابوں کا آنا، یا اس طرح سے جو موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا زمین کا درجہ حرارت بڑھ جانا، یہ خود زمین کے لیے اگر انسان سے قطع نظر کر کے ہم دیکھیں تو فساد شمار نہ ہو، جس طرح سے کہ باقی قرات جو زمین کے یعنی انسان کے مسکن کے علاوہ جو منظومہ شمسی میں ہیں، سورج کے ارد گرد مختلف مدارات میں سیارے موجود ہیں، وہ درجہ حرارت کے لحاظ سے معتدل نہیں ہیں، یا شدید کمی ہے درجہ حرارت کی اتنی کہ وہاں حیات کا کوئی تصور نہیں ہے، یا اتنے گرم ہیں کہ وہاں پر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ معتدل سیارات انسان اگرچہ جستجو میں ہے کہ معتدل موسم یا معتدل درجہ حرارت رکھنے والے سیارات زمین کے مانند ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن ابھی انسان کے علم میں نہیں آئی یہ چیز، انکشاف میں نہیں آئی۔ زمین کا درجہ حرارت معتدل ہے، نہ کہ زمین کے لیے، انسان کے لیے، حیات کے لیے، جانداروں کے لیے معتدل ہے۔ لہٰذا اصلاح و فساد ارض کا انسان کے لحاظ سے ہے۔ صلاح پہلے معنی کیا ہے اس کا، شے کا اپنی طبیعی حالت میں ہونا، اصلی حالت میں ہونا، فطری حالت میں ہونا، جیسی ترکیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز خلقت میں ہر شے کے لیے نظام خلقت میں قانون خلقت کے مطابق بنائی ہے، جو اس کی ترکیب ہے، جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کے لیے خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، تکویناً انہی خصوصیات پر اس شے کو رہنا یہ اس کی صلاح ہے، اصل حالت پر رہنا، اور فساد اس کے مقابل، اس کے متضاد صفت کا نام ہے، یعنی بگاڑ۔ اردو میں فساد کو ہم اگر ترجمہ کرنا چاہیں یا متبادل لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ لفظ بگاڑ ہے۔ صلاح کا مطلب اصلی حالت پر ہے، شے اعتدال پر ہے، فساد یعنی بگاڑ پیدا ہو گیا، وہ اصلی نظم، اصلی ترتیب، اصلی کیفیت، فطری و یا تخلیقی اس کی حالت وہ دگرگون ہو گئی ہے، کسی اندرونی عامل کی وجہ سے، کسی بیرونی عامل کی وجہ سے۔ اور یہ معنی بھی اور لفظ بھی انسان سمجھتا ہے، پیچیدہ نہیں ہے، چونکہ روزانہ کا انسان کا روزانہ کا سروکار ہے ان دونوں چیزوں سے، صلاح اور فساد سے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے غذا تیار کرتا ہے، کھانا بناتا ہے،
جس طرح کا بھی کھانا بنائے، اس کھانے کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ کھانا اپنی اصل طبیعی حالت کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا قابل تناول ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے، اور انسان کھانے میں ہچکچاتا نہیں ہے، جھجکتا نہیں ہے، اور رغبت کے ساتھ اس کو تناول کر لیتا ہے۔ لیکن یہی کھانا کچھ دیر رہنے کے بعد، اور اگر محفوظ نہ ہو، کھلی فضا میں ہو، گرمی کے اندر ہو، اس کے اندر وہ پہلے والی حالت ختم ہو جاتی ہے، طبیعی حالت اس کی، اور اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور کھانے میں انسان کو رغبت نہیں۔ اول تو انسانی ذائقہ اس کو قبول نہیں کرتا، اگر انسان اس کو زبردستی بھی کھانا چاہے تو دشوار ہوتا ہے، اور اگر ایسا کھانا انسان اپنے معدے میں پہنچا دے کسی تدبیر سے تو معدے کو خراب کر دیتا ہے یہ انسان۔ خوب، یہ وہ چیز ہے جو انسان کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، فساد بھی اور صلاح بھی۔ اپنی اصل حالت میں شے صالح ہے، اور بگڑی ہوئی چیز جس میں بگاڑ آ گیا ہے، اس کی ترکیب خراب ہو گئی ہے، اس کی ترتیب خراب ہو گئی ہے، اس کا نظم خراب ہو گیا ہے، اس کی کیفیات و خصوصیات بدل گئی ہیں اور نامطبوع ہو گئی ہیں، تو یہ فساد کہلاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں فراوان ہے، روزانہ انسان کا ان سے سروکار بنتا ہے۔ کبھی دودھ فاسد ہو جاتا ہے، کبھی کھانا فاسد ہو جاتا ہے، کبھی پھل فاسد ہو جاتے ہیں، کبھی سبزیاں فاسد ہو جاتی ہیں۔ باقی چیزیں جو انسان حتیٰ جو کھانے کی نہ ہوں، باقی استعمالات کی ہوں، وہ بھی اس طرح کی کیفیات سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ مثلاً انسان نے جو اپنے لیے وسائل فراہم کیے ہوئے ہیں، یہ اگر اپنی اصل حالت پر رہیں تو صالح ہیں، اگر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، کوئی خلل آ جائے اور طبیعی حالت ان کی ختم ہو جائے تو یہ فاسد چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ انسانی محیط و ماحول کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اصطلاح جو لغت میں ہر شے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، انسانی معاشرت اور انسانی نظام کے لیے بھی انہی کا انتخاب کیا ہے۔ انسانی ماحول و محیط دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا ماحول، ایک تو زمین کو انسان کا مسکن قرار دیا ہے، فرش قرار دیا ہے، اور زمین کو آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے، جس طرح پہلے بحث کی ہے اس سابقہ آیہ کریمہ کے متعلق، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش جعل کیا ہے۔ اور جعل میں بھی معنی کیا تھا کہ جعل خلقت کے بعد جعل ہے، جعل نظم و نظام کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی پہلے زمین کی خلقت ہوئی ہے، پھر زمین انسانی سکونت کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی نظام کے لیے زمین کو آمادہ کیا گیا ہے۔ خوب، یہ آمادگی جو زمین کی رہائش کے لیے، انسانی سکونت کے لیے کی گئی ہے، یہ وہی خصوصیت ہے جو ہمیں دیگر قرات پر نظر نہیں آتی۔ وہیں کہ ترکیب میں وہ قرات بھی انہی عناصر سے بنے ہوئے ہیں جن سے زمین بنی ہوئی ہے، یعنی مٹی یہی مٹی ہے، پتھر یہی ہیں، خاک یہی ہے، ریت یہی ہے، اور ان کے اندر باقی جو معدنیات ہیں وہ بھی مشابہ ہیں، لیکن درجہ حرارت کے لحاظ سے یا محیط زیست کے حوالے سے، زندگی کے ماحول کے لحاظ سے ان میں وہ خصوصیت نہیں ہے۔ اضافی علاوہ عناصر اصلی کی ترکیب کے علاوہ جو زمین میں اضافی خصوصیات ہیں، جیسے پانی ہے، جیسے زمین کے اندر ہوا ہے، آکسیجن ہے، اور جس طرح سے زمین کا درجہ حرارت ہے، اور جس طرح زمین کے دیگر خصوصیات مٹی پتھر کی ترکیب کے بعد، یہ قرہ تشکیل دینے کے بعد اس میں اضافہ ہوئی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو مدار زمین میں، مدار شمس میں، سورج کے مدار میں رکھا ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہے، تاکہ اس میں حیات پیدا ہو
اور اسی حیات میں انسان بھی زمین کے اندر خلق کیا جا سکے. بس پہلے زمین تیار کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. زمین کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ حیات کے لیے ایک تناسب و اعتدال اس کے اندر ایجاد کیا گیا ہے. یہ ایک پہلو ہے انسان کی سکونت کے لیے یا خلقت کے لیے زمین کو آمادہ کرنا. دوسرا، جب انسان اس میں آ گیا ہے، انسان نے قدم رکھا ہے، اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں، وہ حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کے آنے کے بعد اب انسانی نسل اس میں پھیلی ہے. البتہ موجودہ نسل کو ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ ممکن ہے، بلکہ شاید زیادہ قرین قیاس ہے کہ انسان کی کئی نسلیں زمین پر گزر چکی ہیں، جیسا کہ آثار میں، مطالعات میں، تحقیقات میں یہ باتیں تدریجاً ثابت ہو رہی ہیں، کشف ہو رہی ہیں کہ انسانی حیات زمین کے اندر نئی نہیں ہے. جتنی عمر اس نسل کی ہے، اس سے کہیں زیادہ انسانی حیات کے آثار زمین کے اندر پائے جاتے ہیں. موجودہ انسانی نسل کے بارے میں 6,000 سے 10,000 سال تک کا قیاس کیا جاتا ہے. اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی عمر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت و زمین پہ آنے سے لے کر آج تک اتنا عرصہ مجموعاً گزرا ہے. لیکن جب ان زمین کے مختلف حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور زمین کے مختلف جغرافیہ کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں موجود انسانی آثار دریافت ہوتے ہیں، خواہ وہ انسان کے اجزاء ہوں، مثلا انسانی جسے ہوں، ہڈیاں ہوں، بقایا ہوں، یا انسان کے آثار دیگر جو انسان نے خود بنائے ہیں، جیسے انسان کے بنائے ہوئے انسان کے ہاتھوں کے اوزار ہیں، یا انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ظروف ہیں، یا انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مسکن ہیں. یہ چیزیں جو تدریجاً انسان ان کو کشف کر رہا ہے، تو اس سے ہزاروں سال نہیں بلکہ زیادہ لمبا عرصہ زمین کے اوپر حیات اور انسان دونوں کا ملتا ہے. لیکن وہ قطعاً یہ نسل نہیں ہے، وہ نسل دیگر تھی، وہ زمین پہ پیدا ہوئی اور پھر ختم ہوئی، اور اس کی جگہ یہ نسل آئی. جیسا کہ بعض روایات کے اندر بھی اس طرح کا اشارہ ملتا ہے بعض روایات میں، اور عقلی طور پر بھی یہ چیز مسلم ہے کہ یہیں سے کائنات کے اندر انسان کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ یا مخلوق یا حیات کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ جو اصول ہیں بنیادی کائنات کے، ان کے مطابق یہ لمبی داستان ہے. اس کی تاریخ شاید آغاز معین کرنا ناممکن ہو کہ کائنات میں حیات، مخلوق کی حیات کا دورانیہ کب سے شروع ہوا ہے. جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اور اس کے اندر یہ حیات کا تناسب ہوا ہے. مثلا اسی زمین کو، اسی قرہ کو ہی کب تشکیل پایا ہے یہ قرہ، اور کب زیست کے قابل ہوا ہے، کب یہ حیات کے قابل ہوا ہے، اس میں اعتدال آیا ہے. خود یہ فاصلہ یا یہ مدت بہت لمبی ہے، طولانی ہے. یعنی ہزاروں سال نہیں بلکہ کروڑوں سال یا اربوں سال پر یہ مدت جاتی ہے اس کی تشکیل کو بنے ہوئے، نہ کہ 10,000 سال میں جا کے ٹھنڈی ہوئی ہے اور وہاں سے زمین کے اندر حیات پیدا ہوئی ہے یا پانی یا فام. باہر کے موجودہ نسل یہ ایک تاریخی باس ہے، چونکہ قرآن کریم نے نہ اس نسل کی تاریخ عمر ذکر کی ہے اور نہ گزشتہ نسلوں کی کوئی وضاحت کی ہے، لیکن جو بنیادیں تھیں، اصول تھی، وہ بیان کیے ہیں. زمین کو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو حیات کے لیے آمادہ کیا ہے، سکونت کے لیے. جب انسان کا بسیرا ہو گیا اس کے اوپر، پھر دوبارہ ایک دیگر جال کے ذریعے زمین تیار ہوئی ہے، ایک جال کے ذریعے
انسان کی معاشرت کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. یعنی جعل تکوین کی بھی ہوئی ہے زمین کے اوپر، جس میں جعل فراشا، جس جعل کے نزدیک زمین فراش بنی ہے، اور دوسرا جعل جس کے مطابق زمین انسانی معاشرت کا مسکن بنا ہے، یعنی جس کے اندر انسان کی آبادی، انسانی معاشرت اور انسانی سماج وجود میں آیا ہے، اور اس سماج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں کہ یہ جعل تشریعی ہے. انسان بننے کے بعد، انسان پیدا ہونے کے بعد، انسانی نسل وجود میں آ جانے اور پھیل جانے کے بعد ایک جعل دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اور اس کے مطابق قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، اور معاشرتی اصول، سماجی اصول بنائے ہیں، بنیادیں بنائی ہیں، اور ان کے تقاضے و لوازمات بنائے ہیں. یہ زمین کے اندر ایک اور نظام ہے. ایک جال کے ذریعے زمین بنائی ہے، اور ایک جال کے ذریعے زمین کے اندر انسان کے لیے نظام بنایا ہے. اور دونوں میں صلاح و فساد دونوں میں متصور ہے. یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مسکن کے طور پر جعل تکوینی کے ذریعے سے اللہ نے آمادہ کیا ہے، یہ جو موسمی فرق آ رہے ہیں، یہ اس کے اندر خلل، اس ترکیب کو چھیڑا ہے انسان نے. وہ طبیعی ترتیب و فطری ترکیب یا خلقت کی تکوینی ترکیب جو زمین کی اللہ نے بنائی تھی، انسان نے مداخلت کی ہے اس کے اندر. چونکہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، تسخیر کی صلاحیت، کشف کی صلاحیت، اور اس کے بعد انسان کو زمین کے اندر خلاقیت کی صلاحیت دی گئی ہے کہ یہ اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنے شعور، اپنے اختیار سے بہت کچھ اقدامات کر سکتا ہے. یعنی زمینی مواد سے بہت کچھ بنا سکتا ہے، زمینی مواد کی شکل بدل سکتا ہے انسان، جیسا کہ کر رہا ہے. زمین کے اندر پنہان صلاحیتیں کشف کر سکتا ہے، زمینی ترکیبات کو بدل سکتا ہے، اور انسان نے تدریجاً یہ سب کشف کر لیا، لہٰذا یہ کام کر رہا ہے. زمینی مواد کو لیتا ہے، اس سے نئی صورتیں بناتا ہے، نئی شکلیں بناتا ہے، نئی ترکیبات بناتا ہے، اس کی ترکیبات کو بدل دیتا ہے، اور اس کے اندر پنہان جو نظام ہے اس کو کشف کر کے اس کو کھول لیتا ہے. جیسے ذرات کے نظام کو سمجھا اور ذرات کے اندر موجود انرجی کو، توانائی کو، طاقت کو انسان نے آزاد کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا اور کشف کر لیا اور کیا، اور اس کے ذریعے نقصان بھی اٹھایا، فوائد بھی حاصل کر رہا ہے، نقصانات بھی کر رہا ہے. خوب یہ صلاحیت اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور زمین کو بھی انسان کے سامنے مسخر کیا ہے، تسخیر کی صلاحیت بھی اللہ نے انسان کو دی ہے. لیکن دوسری طرف سے جو انسان نے خرابی کی ہے اپنی اس تسخیری طاقت سے، زمین کی ترکیب اور زمین کے جو فطری طبعی شکل تھی اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، یا لاشعوری طور پر اس سے ہو گئی ہے یہ غلطی. جیسے اللہ نے زمین کو سکونت کے لیے آمادہ کیا ہے جب، تو زمین کے ارد گرد ایسے پردے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، تہ بتہ پردے، وہ 7 پردے یا 9 پردے جو ابھی تک کشف ہو چکے ہیں، یا اس سے بھی کم و بیش ہو سکتے ہیں. ان پردوں نے زمین کو محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ پردے، کچھ پردے ایسے ہیں جو مضر، نقصان دہ روشنی ستاروں کی اور منظومہ شمسی کی اور سورج کی نقصان دہ روشنی کی شعاعیں زمین سے روکتے ہیں، بچاتے ہیں زمین کو اس سے. کچھ ایسے پردے ہیں جو اجسام، سماوی اجسام جو زمین فلک میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سرگردان ہیں، یہ زمین سے ٹکرائیں اگر تو زمین تباہ کر سکتے ہیں. ان کو ایسے پردے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ان سرگردان سماوی پتھروں کو یا شہاب کو، شہابیوں کو یا سرگردان اجرام کو یہ پردے روکتے ہیں.
جس طرح آج کے علم نے کشف کیا ہے کہ روشنی کی کئی اقسام ہیں، کئی طرح کا نور ہے، 8 یا اس سے زیادہ اقسام ہیں روشنی کی، وہ ساری حیات کے لیے مفید نہیں ہیں۔ کچھ شعاعیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، کچھ نہیں۔ اسی طرح حرارت، جو منبع حرارت سورج ہے، منبع حرارت، اس سے زمین کی نسبت حرارت پہنچتی ہے۔ زمین کی اپنی حرارت نہیں ہے، باہر سے زمین حرارت لیتی ہے۔ اس حرارت کو ایک اعتدال پر رکھنا، یہ ان بیرونی پردوں کا کام ہے کہ وہ حرارت کی مقدار کو زمین کے لیے موزوں رکھتے ہیں۔ یا زمین کے گردش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ بھی اسی لیے رکھی ہے کہ یہ گردش میں ایک ہی حصہ اس کا روشنی کی طرف یا حرارت کی طرف رہے تو نقصان دہ ہے، لہٰذا گردش میں گھومتی رہتی ہے، رات دن بنتا ہے، پھر موسم بدلتے ہیں اس کے اندر، اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی زیستگاہ بننے کے لیے خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ انسان یا غفلت کی وجہ سے یا آمدن یا مفادات کے لیے سرمایہ داری کی غرض سے یا سرمائی کی غرض سے دولت و ثروت حاصل کرنے کے لیے انسان نے زمین کی اس ترکیب کو یا زمین کے حفاظتی پردوں کو نقصان پہنچایا ہے، خلل پیدا کر دیا ہے، جس کا ایک اثر ابھی خود بھگت رہا ہے، شدید گرمی اور موسمی تبدیلیاں، جن کے بارے میں پیشنگوئی کر دی گئی ہے کہ بہت سارے شہر ڈوب جائیں گے، جو سمندر کے ساحلوں پر ہیں یہ غرق ہو جائیں گے سمندر میں، کیونکہ زمین کے اعتدال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں کو ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، برفانی، اور وہ برفیں زمین کے پورے زمین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، جیسے قطبی برفیں ہیں اور پہاڑ ہیں برفوں کے، نہ کہ صرف چند میٹر یا چند فٹ بلکہ کلومیٹر کی تہیں ہیں برفوں کی۔ اب جب کہ زمین کا درجہ حرارت نامتوازن ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے، بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا ہے، تو وہ برفیں پگھلنا شروع ہو گئی ہیں، اور تدریجاً وہ برفیں پگھل کے سمندر میں اضافہ کر رہی ہیں، سمندر کے پانی میں، اور یہ سمندر تدریجاً بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب سمندروں کا پانی اضافہ ہو رہا ہے وہ برفیں ساری پگھلیں گی تو وہ علاقے جو ابھی خشکی کے ہیں وہ سارے زیر آب آ جائیں گے، خصوصاً جہاں انسان نے سمندروں کے کنارے شہر بھی آباد کر لیے ہیں، اور ابھی لسٹ بنا کے دی ہوئی ہے کہ یہ اتنے شہر اس وقت کے اندر اندر یا اس دوران کے اندر اندر یہ ڈوب سکتے ہیں، یا بلکہ اگر یہی صورتحال جاری رہے تو یقیناً ڈوب جائیں گے یہ۔ اسی طرح درجہ حرارت کے لحاظ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سارے شہر اس مدت تک قابل سکونت نہیں رہیں گے، جیسے لاہور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2050 تک یہ خطہ، یہ پنجاب قابل سکونت نہیں رہے گا گرمی کی وجہ سے، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ انسان کے لیے قابل تحمل نہیں ہوگی۔ ابھی جو شدید گرمی ہے یہ برداشت ہو سکتی ہے، مثلاً درجہ حرارت بڑھتا ہے، 40 سے اوپر چلا جاتا ہے، 50 تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک انسان تحمل کر لیتا ہے، سائے میں چلا جاتا ہے، کسی پناہ میں چلا جاتا ہے، ہوا کا انتظام کر لیتا ہے۔ لیکن جب اس سے بھی اوپر درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے، 60-70 کی طرف جائے، تو یقیناً قابل تحمل نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی پگھل جائیں گی ساری چیزیں اور جھلس جائیں گی، کوئی جاندار وجود میں نہیں آئے گا۔ اور یہ چیزیں انسان خود فراہم کر رہا ہے، یہ پیشگوئیاں خود انسان ہی کر رہا ہے کہ آئندہ مستقبل اس طرح کا انسان کا کس وجہ سے، اس فساد کی وجہ سے جو زمین میں انجام دیا ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ کے اندر جو فساد جس کو فسق کی علامت قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیا تھا، یعنی قوانین، ضوابط، شریعت، تشریع، حدود، وہ بھی اپنی ترکیب اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح تکوینی اجزاء زمین کے ترکیب اپنی رکھتے ہیں، یعنی یہ نظام اجتماعی سماجی نظام بھی اپنی خاص ترتیب طبیعی رکھتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں وہی ترتیب اس کی بیان فرمائی ہے کہ اس طرح سماج تشکیل پائے، اس کے اندرونی ترکیب، اس کے اجزاء، اس کے روابط، اس کے تعلقات اس نوعیت کے ہوں، اس طرح سے ہوں۔ جیسے مثلاً انسان یہ ازدواج کریں، ان کے ازدواج سے خاندان تشکیل پائے، خاندان میں پھر آگے اولاد ہو، وسعت آئے، اور یہ قرابتیں اور یہ رحم، یہ سارے ایک سلسلہ بنے انسانوں کے تعلقات کا، پھر ان مختلف خاندانوں سے مل کر ایک سماج بنے، ایک آبادی بنے، اور مختلف آبادیوں سے مل کر انسانی چھوٹے بلاد یا معاشروں سے مل کر ایک بڑا معاشرہ بنے، ایک ملک بنے، ایک مملکت بنے، اور اس کے اندر پھر قوانین ہوں، اس کے اندر ضوابط ہوں، اس کے اندر سیاست ہو، اس کی تدبیر ہو، اس تدبیر کے لیے مدبرین ہوں، اور ان کے پاس یہ نظم و نظام ہو۔ یہ ساری ترکیب، یہ انجینئرنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی آبادی کے لیے، انسانی نظام کے لیے، نظام معاشرت کے لیے تشریعی ترتیب ایجاد کی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جو فساد ہے زمین میں، جو فاسق کے لیے علامت کے طور پر ذکر ہوا ہے، یا فسق کا ایک رکن ہے بنیادی، وہ اس نظام کے اندر فساد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج و معاشرت کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ فساد انسان کو دین سے باہر کر دیتا ہے۔ پہلا فساد جو انسان نے بگاڑ پیدا کیا ہے، زمین خراب کی ہے، ماحول خراب کیا ہے، گرین گیسیں انسان نے ایجاد کی ہیں، مضر گیسیں جن نے زمین کے حفاظتی پردوں کو خراب کر دیا ہے، اور زمین پر مضر شعاعیں اور حرارت اور روشنیاں سب زمین پہ پہنچ رہی ہیں فلٹر ہوئے بغیر، جو تدریجاً انسان ہی کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ اور یہ ایک فساد ہے۔ لیکن اس سے آیا فسق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فسق چونکہ اللہ کے نظام سے باہر نکل جانے کو کہتے ہیں، ایسا بگاڑ جس سے انسان دین سے باہر ہو جاتا ہے، الہی نظام سے باہر چلا جاتا ہے، اور وہ فسق ہے تشریع کے نظام میں، یعنی جو ترکیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے، انسانوں کے لیے مقرر کی ہے، اس نظام کے اندر خلل ڈالنا۔ اور وہ خلل ظاہر جامع ہے، وہ نظام جامع ہے، خلل بھی اس جامع نظام میں ہر پہلو سے ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی جز میں خلل ڈال دینا اور اس کی الہی ترکیب کو بگاڑ دینا۔ مثلاً خاندان تشکیل نہ دینا، خاندان تشکیل دیے بغیر ازدواجی قانون سے باہر رہ کر روابط عورت مرد کے قائم کرنا، یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے۔ چونکہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، اور حکم بنایا ہے، حد قائم کی ہے، اس کے اندر رہیں گے آپ، یہ ایمان ہے، اور اس سے باہر چلے جائیں گے، یہ فسق ہے۔ اور یہ کام جب انسان شروع کر دے، یہ بگاڑ ہے زمین کے اندر، بگاڑ زمین کے اس تشریعی نظام کے اندر، قانون الہی کے اندر یہ بگاڑ ہے۔ اسی طرح جب ایک سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، اس کے اندر اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کو جب انسان توڑ دیتا ہے، بالآخر ازدواج کرے، نکاح کر کے خاندان بنائے، یا بغیر نکاح کے ناجائز تعلقات عورت مرد اپنے قائم کر کے اور بچے پیدا کریں، جب یہ سماج بن جاتا ہے، افراد ایک ہی معاشرے میں، ایک آبادی میں رہنا شروع کرتے ہیں، پھر مزید ان کے ایک دوسرے کی نسبت حقوق ہیں اور ان کے لیے قواعد ہیں۔ ان قواعد کو بھی جب انسان توڑتا ہے، یہ فسق ہے، تو اللہ کے دین میں یا اللہ کی زمین میں فساد قائم کر رہا ہے۔ یعنی وہ خوبصورت نظم، وہ بہترین ترکیب اور ترتیب انسانی سماج کی جو اللہ نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں، کلام میں، اس کو خراب کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، طبیعی حالت سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فساد
صلاح کے ساتھ ایک متضاد خصوصیت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی یہ ان امور میں سے ہیں جو متضاد صفات، قرآن نے کئی چیزیں ایسی متضاد صفات کے جوڑے بنائے ہیں، جیسے نور و ظلمت، اعمیٰ و بصیر، یہ قرآن نے یہ جوڑے بنائے ہیں، یا جیسے مجاہد و قائد، خب یہ قرآن نے خود یہ متضاد چیزیں یا متضاد حالتیں یا متضاد کیفیات تقابل کے ساتھ ہی ذکر کی ہیں قرآن کریم میں۔ ان میں سے صلاح و فساد ہے اور فسق و ایمان ہے، یا تقوی و فجور ہے۔ یہ متضاد جوڑے قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ یہ متضاد راستے ہمیشہ انسان کے سامنے موجود ہیں، رکھے گئے ہیں۔ تو فساد جہاں بھی ہوا ہے کسی صالح چیز میں ہوا ہے، کسی طبیعی چیز کے اندر ہوا ہے، اور جب بگاڑ آ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ اس بگاڑ کے بعد آیا اصلاح ممکن ہے، بھلے اس کی اصلاح موجود ہے۔ اگر پہلے سے شے صالح ہے، معاشرہ صالح ہے، ماحول صالح ہے، اس میں افساد کی گنجائش ہے، یعنی انسان اپنی اس اختیار و ارادے اور توانائی کے ذریعے سے اس میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بگاڑ آ گیا ہے تو دوسرے انسان جو مفسد نہیں ہیں، فاسق نہیں ہیں، جو ایمان کے دائرے کے اندر ہیں، جو مومن ہیں، جو حدود کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا فریضہ اصلاح ہے۔ دو طرفہ کام، یعنی جیسے فاسق فساد کریں گے اور مومنین اصلاح کریں گے، جو چیزیں فاسق بگاڑتے جاتے ہیں مومنین اصلاح کرتے جاتے ہیں تاکہ توازن قائم رہے۔ ورنہ اگر فقط فاسقین فعال ہوں اور مومنین غیر فعال ہو جائیں تو معاملہ یک طرفہ ہو جائے گا، یعنی فساد عمومی ہو جائے گا اور بر و بحر کو احاطہ کر لے گا، اور اس صورت میں تباہی ہے۔ آخر میں تعادل اس صورت میں رہے گا کہ فاسق، چونکہ فاسق تو رہیں گے، یہ ناممکن ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر فاسق انسان یا فسق مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یہ کسی آدمی نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا جب تک انسان زمین پر ہے۔ فسق و فساد اور باقی جو منفی انسانی رویے ہیں، حالات ہیں، یہ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان اختیار رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ جیسے جانور فاسق ہم نہیں دیکھیں گے، کافر جانور آپ کو نہیں ملے گا، طاغوت جانوروں میں نہیں ملے گا، حیوانات، چونکہ وہ سارے عبد ہیں، وہ سارے، جس طرح قرآن کریم کی آیہ کریمہ بھی ہے کہ ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ عبد ہے، وہ مطیع ہے، وہ تابع فرمان ہے، وہ اطاعت گزار ہے، وہ پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے۔ ذرات سے لے کر کہکشانوں تک سب کے سب عبد محض ہیں۔ تمرد اور نافرمانی اور فسق و فجور یہ انسانوں کے لیے ممکن ہے چونکہ ارادہ و اختیار رکھتے ہیں، اور ارادہ و اختیار کا معنی ہمیشہ یہ ہے کہ متضاد راستوں پر انسان ہو، متضاد کام اس کے لیے ممکن ہو۔ یعنی اگر اصلاح ایک کام ہے تو افساد بھی اس کے لیے ممکن ہو، ورنہ ارادہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی ارادے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ راستے ہمیشہ انسان کے لیے ممکن اور مقدور ہوں، اور وہ موجود ہیں۔ انسانی موجودہ نسل بہترین گواہ ہے اس پر۔ فساد کے لیے قرآن کریم نے جو ضوابط ذکر کیے ہیں ان کے مطابق کہ اگر یک طرفہ کام ہو، فقط فساد ہو اور اصلاح نہ ہو تو یہ معاشرہ نابود ہو جائے گا۔ قانون یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزئی ارادوں سے انسانی نظام کو ربوبیت نہیں کر رہا۔ ربوبیت ایک نظام کلی ہے، ایک کلی ارادہ ہے ربوبیت کا، اور اس کے تحت نظم عالم و نظام انسان چل رہا ہے۔ فساد انسان کرے گا اور فساد کو دفع کرنا بھی انسانی ہی فریضہ ہے۔ سورہ بقرہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر انسان بعض دوسرے انسانوں کو نہ روکیں، دفع نہ کریں، ان کو فساد اور افساد سے نہ روکیں، زمین ساری فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا بعض انسان اگر افساد کرتے ہیں دوسرے اصلاح کریں، اصلاح یعنی ان کو روکنا، دفع کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد، زمین کی تباہی یا انسانی معاشرے کی تباہی کے لیے جو ضوابط بنائے ہیں، ان میں یہ ذکر کیا ہے کہ زمین کی تباہی فساد سے شروع ہوگی، یعنی انسانی معاشرہ فساد کا شکار ہوگا، اور مصلحین اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گے اور یک طرفہ طور پر فساد پوری زمین کو گھیرے میں لے لے گا، اور اس طرح ایک سوسائٹی یا ایک آبادی زمین سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ روم میں آیا 41 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد نے بر و بحر کو گھیر لیا ہے، فساد غالب، ظاہرہ یعنی غالب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، چھا گیا ہے فساد بر پر، خشکی پر اور تری پر۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں نے کیا ہے، لوگوں نے خشکی اور تری کو فساد سے، یعنی آبادیوں کو اور زمین کے ہر حصے کو فساد سے برباد کر دیا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اب جو انہوں نے عمل کیا ہے جس کے ذریعے سے فساد زمین کو گہرے میں فساد نے زمین کو گہرے میں لے لیا ہے، اب اس کا چکھیں گے بھی، یعنی یہ نتیجہ بھی خود ہی دیکھیں گے جنہوں نے زمین فاسد کر دی ہے۔ یعنی جو ماحولیات بگاڑنے والے ہیں وہی بھگتنے والے بھی ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید اپنے کام سے باز آ جائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبادیوں کے خاتمے کے لیے جو قانون مقرر کیا ہے وہ یہ ہے، سورہ اسراء میں آیا 16 کے اندر، سورہ اسراء اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے، بعض قرآن کے نسخوں میں، یہ نہ کہیں کہ ہمارے قرآن میں سورہ اسراء نہیں ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے دو نام ہیں۔ سورہ اسراء آیا 16 میں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ختم یعنی انسانی سماج، انسانی معاشرہ، کوئی انسانی نسل جب ہم زمین سے مٹانا چاہتے ہیں تو قانون کیا ہے؟ قانون یہ نہیں ہے کہ جیسے مثلا انسانی نظام ہے کہ ایک اللہ نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے جنگی، اور جہاں سے آج ہی فرمان صادر ہوا ہے کہ اس معاشرے کو تباہ کر دیا جائے۔ اس طرح سے متکلمین نے یہ بحث بہت پہلے سے کی ہوئی ہے، لیکن وہ جو مبانی بیان کرتے ہیں پھر انہیں قرآن کریم میں تطبیق کم کرتے ہیں۔ مثلا یہ بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محل حوادث نہیں ہیں اور ارادات جزئیہ حادث ہیں۔ حادث اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر وجود میں آ جائے۔ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ کے علم میں پہلے نہ ہو پھر علم میں آ جائے؟ یہ حادث ہے، اسی کو حادث کہتے ہیں، حدوث اسی کو کہتے ہیں۔ حدوث یعنی جو پہلے نہیں تھی اب ہے۔ زمین میں ہمارے اندر تو ایسے ہوتا ہے، ایک چیز ہمیں نہیں معلوم پھر معلوم ہو جاتی ہے، یہ ہمارا علم جو حاصل ہوا یہ حادث علم ہے۔ ایک ارادہ ہم نے پہلے نہیں کیا ہوا تھا، اب کیا ہے، یہ ارادہ جو پہلے نہیں تھی وہ چیز اب کر دی ہے، تو یہ حادث ہے۔ تو یہ متکلمین نے صراحت سے، خصوصاً جن کا ذوق فلسفی ہے، متکلمین دو طرح کے ہیں،
علوم عقلی کے متباہر متکلم اور علوم عقلی سے بیزار متکلم، وہ جو علوم عقلیہ پہ بھی تسلط رکھتے ہیں انہوں نے یہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، شیعہ سنی دونوں نے، کہ اللہ کی ذات محل حوادث نہیں ہے، صفات حادث اور واردات حادث یہ ناممکن ہے۔ یعنی جیسے علم اللہ کو نہ ہو اور پھر اللہ کے اندر علم آ جائے، ارادہ اللہ کا نہیں تھا پھر اللہ کا ارادہ بن گیا، تو یہ حادث ہے، اسی کو حدوث کہتے ہیں۔ تو حدوث ذات حق کے شایع نشان نہیں ہے، صفات سلبیہ میں سے ہے۔ لیکن جب آتے ہیں آگے بحث کرنے میں تو وہاں فراموش کر جاتے ہیں، اس قاعدے کو نہیں رکھتے کہ پھر جو آگے الہیات بیان کرتے ہیں یا قرآن میں یا روایات میں، تو وہ سب تو حادثات بیان کر رہے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک فرد، ایک ایک شخص، ایک ایک کے بارے میں الگ الگ ارادے کیے ہیں۔ خوب یہ سارے ارادے حادث ہی کہلائیں گے؟ اللہ کا ایک ارادہ ہے، ایک قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارادے سے قرار دیا ہے، اب وہ قانون سارا کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک ارادے سے ایک نظام بنا دیا، وہ نظام آگے سب کر رہا ہے، اس نظام کے اندر انجام پا رہا ہے، اسی ارادہ اولی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس ارادے میں یہ تھا کہ یہ ہوگا، جیسے ایک مشین بناتے ہیں، اس مشین کے اندر جو چیزیں رکھ دیتے ہیں اور پھر ہمیشہ وہ مشین ویسے ہی کرتی ہے، یوں نہیں ہے کہ بار بار اس مشین کو نیا ارادہ دینا پڑتا ہے، نئی کمانڈ دینا پڑتی ہے۔ ایک ہی کمانڈ ایک دفعہ مشین کے اندر رکھ دی گئی ہے، فیڈ کر دی گئی ہے، اور وہ کمانڈ اب جب تک یہ مشین ہے وہ کمانڈ اس کے اندر چلتی رہے گی، چونکہ اس کو بنایا ہی اس خصوصیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کائنات کا، اس نظام کو ایک ہی دفعہ بنا کر اس کو اس مجرا میں ڈال دیا ہے، اجرا کر دیا ہے حکم کن کے ذریعے سے۔ اب اس نظام کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی ارادہ الہی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس ارادہ میں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی قریہ کو ارادہ کرتے ہیں ہلاک کرنے کا، یہ وہ ارادہ حادث نہیں ہے۔ یعنی آج فرشتوں نے رپورٹ دی اللہ کو، یہ قریہ بہت فاسد ہو گیا ہے، اس کے لوگ بہت فجور کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ظالم ہیں، اور پھر تجویز دی جاتی ہے، یہ نفرین کی جاتی ہے کہ اس کو اللہ ختم کر دے۔ پھر اللہ نے آج سے ٹھان لی، ارادہ کر لیا کہ اس کو ختم کرنے اور ختم کرنے کے لیے نقشہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ نظام بنایا ہے اسی کے اندر ہلاکت کا قانون بھی رکھا ہوا ہے، نظام بنا کے رکھا ہوا ہے ہلاکت کا۔ کیا قانون ہے؟ وہ قانون یہ ہے، امرنا مترفیہا، ہم اس کے عیاش لوگ، خوشحال لوگ، ثروت مند لوگ، ان کو امر کرتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ اس میں فسق کرتے ہیں۔ وہ عیاش، وہ ثروت مند، وہ پیسے والے لوگ، وہ اس کے اندر فسق و فجور کرتے ہیں، چونکہ دولت ہے، وسائل ہیں، ان کے پاس ہر چیز کی کثرت ہے، ان وسائل کے سہارے دین خدا سے باہر آ جاتے ہیں، فسق عمومی ہو جاتا ہے۔ اور یوں نہیں کہ صرف ثروت مند فسق کرتے ہیں، وہ باقیوں کو جو اس معاشرے میں دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی فاسق بنا دیتے ہیں۔ اب مثلاً ثروت مندوں نے میڈیا بنایا ہے، میڈیا کے اوپر چینل بنائے ہیں، میڈیا کے اوپر کمپنیاں بنائی ہیں، ان اس ثروت مندوں نے کیا ہے۔ تو یوں نہیں ہے کہ اب وہ خود اس کو استعمال کرتے ہیں یا ان کی بیویاں استعمال کرتی ہیں، ان کے بچے، یہ غریبوں کے بچے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جو ثروت مند نہیں ہیں وہ زیادہ اس فساد سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے وہ نقشہ بناتے ہیں۔ مترفین فسق کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے باہر آ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی باہر لے آتے ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چونکہ مترف کبھی اکیلا نہیں ہوتا، مترف کے ارد گرد جو غیر مترف ہیں، جو مثلا مفلس لوگ ہیں، ہر مترف کے ارد گرد ایک بڑی جمعیت مفلسین کی ہوتی ہے، فقراء کی ہوتی ہے، ناداروں کی ہوتی ہے، اسی سے اس کا اطراف جاری رہتا ہے۔ تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ ہر مترف، ہر عیاش کے سسٹم میں دیکھیں، ہزاروں لوگ
جو نادار ہیں، جن کو ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں، وہ اس کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جب یہ فساد کرتا ہے، فسق کرتا ہے، تو وہ سارا مجموعہ اس کا فسق کی طرف ہی آ جاتا ہے، ان کے ذریعے کرتا ہے اور انہیں بھی فسق کا موقع دیتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اس صورت میں ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اتمام حجت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس کو مسل دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، خاکستر بنا دیتے ہیں۔ تدمیر یعنی نام و نشان مٹا دیتے ہیں، نہ کہ کھنڈرات باقی چھوڑتے ہیں۔ کچھ آبادیاں ایسی تباہ ہوتی ہیں کہ ان کے قبریں یا ان کے کھنڈرات باقی رہتے ہیں۔ تدمیر وہ بربادی ہے جس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، صرف خاکستر ہے، مسل دی جاتی ہے ہر چیز۔ خوب یہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی آبادی کو ہلاک کرنے کا، تو فسق سے کام شروع ہوتا ہے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ مترفین، عیاش طبقہ، وہ آغاز کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ساری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ خوب فاسق کس طرح سے کرتے ہیں فسق؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، آیا سورہ بقرہ کہہ رہی ہے 3 کام کرتے ہیں: عہد شکن، عہد توڑتے ہیں، اور وہ روابط جو اللہ نے رکھے ہیں قائم کرنے کے لیے ان کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر فساد کرتے ہیں زمین میں۔ جب یہ فساد ان کا بر و بحر کو گھیر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے قانون کے مطابق تدمیر کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ نہ کہ اللہ پہلے ارادہ کرتا ہے کہ یہ فاسق، اس میں یعنی اللہ فاسقوں کو جیسا کہا گیا کہ امرنا، ہم امر کرتے ہیں فاسقوں کو، جبرائیل آتے ہیں فاسق کے ڈیرے پر اور اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ تو سو نہیں بلکہ اٹھ کے فساد کر، فسق کر۔ اس طرح تو امر نہیں ہوتا اللہ کا، یا قرآن میں بھی کہیں ایسا امر تو نہیں ہے، نہ رسولوں کے ذریعے انہیں کوئی حکم یا امر کیا گیا ہے۔ یہ کون سا امر ہے جو اللہ کی طرف سے فاسقوں کو یا مترفین کو صادر ہوتا ہے؟ یہ اس نظام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے انسانی سماج کے لیے، اس کے اندر قانون بنا ہوا ہے کہ مترفین، عیاش، یہ جلدی فسق کے لیے آمادہ ہیں، یہ فسق کے دہانے پر ہوتے ہیں، یعنی دین خدا سے باہر جانے کے لیے ان کے اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتے اور یہ جلدی باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ جب باہر جاتے ہیں پھر پورا معاشرہ سمجھو دین خدا سے باہر چلا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی آج کی نسل کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، ہو بہو یہی ہے کہ مترفین ہیں اور ان کا فسق ہے، اور اس فسق کے نتیجے میں یہ 3 کام ہیں۔ عہد توڑ دیا، چونکہ دین سے جب باہر چلے گئے تو اب کسی چیز کی پابندی تو نہیں رہی ان کے لیے۔ عہد بھی توڑ دیا، روابط بھی توڑ دیے، رشتے بھی توڑ دیے، تعلقات بھی توڑ دیے، فرائض و ذمہ داریاں ساری ختم کر دیں، اور فساد بھی زمین میں عام کر دیا، اتنا عام کر دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کو فساد نے گھیر لیا ہے۔ خوب اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون اور یہ ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ زمین کے اندر فساد کتنی تباہی و بربادی انسان کے لیے لاتا ہے۔ اس لیے مومنین کو حکم ہے کہ اگر فاسق، فساق افساد کرتے ہیں تو تم نے اصلاح کرنی ہے، یوں نہیں کہ ان کے ہاتھوں کا بگاڑ آپ رہنے دیں، صرف اس بات پہ آپ خوش ہوں کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ فساد۔ عموماً مومنین کے زبانوں پر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا یہ کام۔ اگر عام لوگوں کو بھی پوچھیں، کسی ماحول میں رہنے والوں کو، کہ یہ خرابی کس نے کی ہے، یہ بگاڑ کس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ یہ جو آپ نے نہیں کیا، بس یہ آپ کے لیے کافی ہے، تسلی ہے کہ آپ کو اس خرابی اور اس بگاڑ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مثلاً اگر ایک راستہ ہے، کسی نے توڑ دیا، یہ راستہ برباد کر دیا، راستے میں گڑھا کھود دیا، دوسروں سے پوچھیں کس نے کیا تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ خیلی خوب، آپ نے نہیں کیا تو بس اب آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، چونکہ آپ نے نہیں کیا، جس نے کیا ہے وہی اس کھڈے میں گرے گا۔ تو کیا آپ اس راستے سے گزر سکتے ہیں؟ ابھی نہیں گزر سکتے۔ کوئی بھی معاشرتی فساد کوئی بھی مرتکب ہو، کسی قسم کا
معاشرتی فساد کوئی فرد مرتکب ہو، کوئی گروہ مرتکب ہو، وہ فساد پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اگر دوسرے اس بات پہ فقط مطمئن ہو کہ ہم نے تو نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، فساد کے لیے یہ ایسا قانون نہیں ہے کہ جو فساد کرے گا فساد اسی کے گلے پڑے گا۔ فساد جو بھی کرے گا سب کے گلے پڑے گا۔ فساد کو ایک آدمی کرے، بگاڑ ایک آدمی ایجاد کرے، تباہی سب کی ہوگی۔ جیسے ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں، یہ بگاڑ سیاسی اور معیشتی یہ کچھ افراد نے پیدا کیا، حکمرانوں نے پیدا کیا ہے، لیکن کیا پوری امت، یہ سارے 25 کروڑ انسان اس کو بھگت نہیں رہے، اس فساد و بگاڑ کو؟ اس لیے فساد کے لیے قرآن کریم نے سخت ضابطہ بنایا ہے، دونوں کے لیے، مفسدین کے لیے بھی، اور ان کی سزا ہے، شدید ترین سزا فساد فی الارض کی ہے، سزائے موت، ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، اور شدید ترین عبرتناک سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ چونکہ ان کا فساد انہی کی حد تک ہوتا تو وہ خود ان کے لیے سزا بن جاتا، لیکن یہ فساد چونکہ پورے معاشرے کو ڈبوئے گا، اس لیے ایک تو مفسد کی شدید سزا ہے اور آخرت میں اس کا عذاب ہے، اور دوم اس کی تلافی، اس فساد کی تلافی جو مومنین نے کرنی ہے اصلاح کی صورت میں، وہ بگاڑ سارا دور کر کے حالات کو اپنے طبعی شکل میں، ترکیب میں باقی لانا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ بھی اس معاشرے میں رہ سکیں اور جو معاشرتی فرصتیں ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خوب، چونکہ یہ موضوع جاری ہے قرآن کریم میں، ہم زیادہ اب اس سے آگے بحث نہیں کرتے، اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس سے بحث کریں گے۔ آخری مطلب جو اس آیہ کریمہ کے اندر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طبقہ جو فاسق ہیں، جو قرآن سے بھی گمراہی ہی ان کو ملتی ہے اور ملی ہے، یہ فاسق عہد شکن ہیں، جن چیزوں کے وصل کا اللہ نے حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہ اصل خسارے والے ہیں۔ یہ فاسق سب سے زیادہ دیوالیہ یہ لوگ ہیں، بربادی ان کی سب سے زیادہ ہے، اصل خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اور جو قرآن کریم نے خسارے کے لیے تذکرات دیے ہیں، تنبیہات کی ہیں، اور قسمیں کھا کر تاکیدات کے ساتھ انسان کو توجہ دلائی ہے خسارے کی، اس کے لیے بھی یہاں ضابطہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، جیسا سورہ عصر میں ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا راستہ یہ ہے، خسارے کا دروازہ یہ ہے، فسق کرتا انسان، اللہ کے دین سے، نظام سے باہر ہو جاتا ہے، عہد توڑتا ہے، ربط توڑتا ہے، تعلق توڑتا ہے، اور جو معاشرتی وحدت ہے، انسجام ہے، وہ سارا توڑ دیتا ہے۔ جیسے فرقہ وارانہ کام ہے، فرقہ واریت میں یہی یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، امت ایک ربط کا نام ہے، انسانوں کا، مسلمانوں کے ربط کا، اور بعض لوگ اسے مقدس سمجھ کر توڑتے ہیں، یہی فاسق فاجر لوگ ہیں اور یہی خسارے میں ہیں، لیکن ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، جو یہ ربط توڑتے ہیں اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اصل خسارے والے یہ لوگ ہیں، چونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے گیا، جب فسق کیا، عہد توڑا، اور جب رابطے توڑ دیے، انہوں نے تعلقات توڑ دیے اور زمین پہ بھی فساد کیا ہے، ان کی عمر برباد، ان کی عاقبت برباد، ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں وہ بھی سب کچھ نابود و تباہ ہو گئی ہیں، جیسا سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، انہیں قرآن بھی ہدایت نہیں دے رہا۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہے کہ عقل بھی ختم ہو جائے، دل بھی ختم ہو جائے، صلاحیتیں بھی مر جائیں، اور جو اللہ نے اہتمام کیا ہے ہدایت کا وہ بھی ان کے کام نہ آئے،
اس لیے حقیقی خسارے کے اندر یہی طبقہ ہے. باقی بعد میں وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین.